نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے جس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن کریم کی بہت ہی جامع اور بہت ہی پیاری سورۃ العصر۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے تمہیدی طور پہ میں آپ سے کچھ باتیں عرض کر دوں کہ نمبر ایک، یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین صورت ہے۔ قرآن مجید کی جو مختصر ترین صورتیں ہیں وہ تین ہیں: سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر۔ یہ تینوں سورہ مبارکہ جو ہیں یہ تین آیتوں پر مشتمل ہیں، اور ان تینوں میں سے جو سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے وہ سورۃ العصر ہے، اور یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، سورۃ العصر۔ جب قرآن مجید کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل فرمائیں، اگر اس سورہ مبارکہ کو مضمون کے لحاظ سے، مضامین کے لحاظ سے، حکمت کے لحاظ سے، ہدایت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس محاورے کی مانند ہے کہ کسی سمندر یا دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن کا موضوع ہدایت ہے، اور یہ ہدایت کی مختصر ترین صورتوں میں سے جامع ترین صورت ہے، اور یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ کسی سمندر یا دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا قول ہے یہ کہ اگر لوگ اس سورہ مبارکہ پہ، سورۃ العصر پہ غور و فکر، تدبر، سوجھ بوجھ سمجھیں اس کو، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک سورہ مبارکہ ہی کافی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہمیں اس سورہ مبارکہ میں کس چیز کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، اور ہم سے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے پہلے والعصر، زمانے کی قسم۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے خالق ہیں، جو ہمارے مالک ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم نہ بھی اٹھائیں اور ویسے ہی کوئی بات کہہ دیں کہ کیونکہ اس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کوئی بھی بات کہہ دیں، ہمارا یہ فرض ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فرمان پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم کیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ ابھی سوچنے کی بات اس جگہ پہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں۔ یہ دیکھیں،
یہ کوئی چھوٹا خسارہ نہیں ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ کا خسارہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور قسم اٹھانے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، جو اس پوری کائنات کی مالک اور اس پوری کائنات کو بنانے والی، وہ پاک ذات، وہ قسم اٹھا کہہ رہی ہے کہ دنیا کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے، یعنی کہ آگے شرطیں بیان ہوئی ہیں کہ ان لوگوں کے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ پہلی شرط جو ہے، جو انسان اتنے بڑے خسارے سے بچ سکتا ہے کہ جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ اس کی پہلی شرط کیا ہے جو اس خسارے سے بچ سکتا ہے؟ ایمان۔ اور ایک اور بات کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کا جو نظام ہے، یا دنیا میں ہمارا جو دارمدار ہے وہ اسلام پر ہے، اور آخرت جو ہے وہ ایمان پر اس کا ہے حساب کتاب۔ ایمان دیکھا جائے گا، دلوں کا ایمان، دلوں کا تقویٰ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں سب سے جو پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہے ایمان۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کے آئے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں کے اندر ہم کتنا ایمان ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا تقاضا کیا ہے، یہ ہم نے خود سوچنا ہے، اس پہ ہم نے خود غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ کیا ہمارے اندر ایمان ہے؟ وہ ایمان جو صحابہ کرام کا تھا، آپ کے ایک اشارے پر جان تک دینے کو تیار تھے۔ وہ صحابہ کہ جنہوں نے اپنی مال، اپنی اولاد، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار دیا، صرف آپ سرکار سے محبت تھی نا ان لوگوں کو، اللہ سے ڈرتے تھے، ایمان تھا ان کے اندر، وہ ایمان تھا۔ آپ کو ایک بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میدان جنگ کا میدان تھا، اور وہ کھجوریں بیٹھ کے کھا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابھی جا کے اس جنگ میں جا کے شہید ہو گیا تو کیا میں سیدھا جنت میں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم جنت میں جاؤ گے۔ وہیں پر کھجوریں پھینک دی، جھڑک دی جولی میں سے، گمسان کرن میں گئے، شہید ہو گئے۔ کون اتنی دیر لگائے ادھر کی کھجوریں؟ جنت میں جا کے کھجوریں کھائیں گے، جنت کی کھجوریں کھائیں گے۔ یہ تھا ایمان صحابہ کرام کا، یہ ایمان ہم میں ہونا چاہیے۔ اور یہ ایمان صرف ایک ہی چیز سے آئے گا، جب تک ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں پیدا ہو جائے گا، جب تک ہم اس بات سے ڈر نہیں جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر وقت، ہم دنیا سے تو چھپ سکتے ہیں، اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ جو اتنا باریک بین ہے، جو اتنا لطیف ہے، اس سے ہم نہیں چھپ سکتے۔ تو پہلی جو اس سورہ مبارکہ میں خسارے سے جو بچنے کی شرط ہے کہ جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، وہ ہے ایمان۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب دوسری شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ کیا ہم دنیا کی فکر میں، دنیا کی روش میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں کسی اپنے ہمسائے کا، غریبوں کا، کیا ہم خود اچھے اعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم خود اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس بات کی طرف فکر کرتے ہیں کہ ہم نے صالح اعمال کرنے ہیں، ہم نے نیکی کی طرف جانا ہے، ہم نے برائی سے رکنا ہے، ہمیں برائی سے بچنا ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر یہ بھی
ایک بہت بڑا مضمون ہے اگر قرآن مجید میں دیکھا جائے، لیکن قرآن مجید میں یہ کس لحاظ سے ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یہ تیسری شرط اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں کہہ رہے ہیں وتواصوا بالحق، کہ جو لوگ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، حق بات کی تلقین کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی بری بات کر رہا ہے یا کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے بس چپ چاپ اسے دیکھنا ہے، بس ہاں جو کر رہا ہے وہ کرے، یہ نہیں ہے۔ اور یہ جو تیسری شرط اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یہ اگر اس کا تشریح میں، اس کی تفسیر میں جائے تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے محبت کا، اللہ سے فرما برداری کا، ایمان کا جو ان کا تقاضا ہوتا ہے وہ صرف ان کے اپنے گرد ہوتا ہے۔ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن صرف اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں۔ لیکن ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان کو سمجھنا ہے، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم نے صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہنا۔ وتواصوا بالحق، اور جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، خود اپنی ذات میں مگن نہیں رہنا، خود اپنی ذات کو ہی سنوارنے کی کوشش نہیں کرنی، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو لے کے چلنا ہے، اپنی بہنوں کو لے کے چلنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ کا رستہ ہے، یہ رستہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے سیدھے رستے کی طرف آنا ہے۔ وتواصوا بالحق تیسری شرط ہے یہ، اور چوتھی اور آخری شرط وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے تو اس پہ صبر کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مشکلات آئی ہیں تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ ہمیں اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارا ہے کیا اس دنیا میں، عزت دینے والی کون سی ذات؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ذلت دینے والی کون سی ذات؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ خوشی، غم، دولت، پیسہ، شہرت، یہ سب چیزیں کون دیتا ہے؟ ہم خود نہیں کماتے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس میں میرا بہت کمال ہے، اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور وہ خالق، وہ مالک جس نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، اگر وہ ہم سے لے لے تو ہمیں شکوہ کس بات کا؟ شکوہ نہیں کرنا، اس مالک صبر کرنا ہے۔ اور کسی بھائی کو، کسی بہن کو اگر ہم مشکلات میں دیکھتے ہیں، مشکل میں دیکھتے ہیں، اگر ان پہ اللہ کی آزمائش ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو یہ فرمان یاد دلانا ہے کہ بھائی، میرے بھائی، یہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں، صبر کرو، صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی ہمدردی ہے، اس سے بڑی ہمدردی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں دنیا کی تو پرواہ کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر آزمائش آئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو صبر کریں گے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں بے شک یقیناً میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو ہمیں اس اتنے بڑے خسارے سے بچا سکتی ہیں کہ جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ اب میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی ہے، ہمیں اس بات کی طرف غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہمیں اس خسارے سے بچنا ہے۔ اور دیکھیں، یہ نہایت ہی موقت اور تاکیدی سورہ مبارکہ ہے، بہت تاکید سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے والعصر، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، سب سے بڑی تاکید۔ دوسری چیز
ان الانسان لفی خسر، انا استعمال ہوا بالیقین، اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً، یہ بھی تاکید کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد لفی، لام، وہ بھی تاکید کے لیے استعمال کیا ہے۔ خسر، ان الانسان لفی خسر، خسر تخفیم کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ چھوٹا موٹا خسارہ نہیں ہے، یہ دنیا کے خسارے تو اس خسارے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، یہ خسارہ نہیں ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ۔ تو بس ہم نے اس خسارے سے بچنا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کے ایک بات کہہ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بات کو واپس نہیں لے کے جاتے، واپس نہیں لوٹاتے۔ وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ابھی ہم یہ جائزہ ہم نے خود لینا ہے، ہم نے اپنا تزکیہ نفس خود کرنا ہے کہ ہم نے اس اتنے بڑے خسارے سے بچنا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس خسارے سے بچا لے، ہمیں صحیح معنوں میں ایمان عطا فرمائے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح معنوں میں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق بات کرنے کی اور برائی کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکلات ہیں، جتنی بھی بڑی سے بڑی آزمائشیں ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اور صبر جمیل عطا فرمائے، ہمارے قدم کبھی بھی نہ ڈگمگائیں، لڑکھڑائیں، بس ہم اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہر معاملات میں، ہر پریشانی میں بس ہم صبر کر جائیں، صبر سے کام لیں، تو اسی میں ہماری جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔